اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. معاف کرنا عزیزو. تنبیہ لا خلاف فی تعیین الابتداء فی نحو فی دارہ زید لأن لا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة فإن قلت فی دارہ قیام زید لم یجز الکوفیون البتہ. توجہ فرمائیے. بحث ہماری آج اس میں ہے کہ فی دار ہی زیدن فی دار ہی زیدن کی جو مثال ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ زید مبتدا ہے، فی دار ہی خبر مقدم ہے. اس میں جمہور ہوں یا اخفش اور کوفی ہوں، سب کا اتفاق ہے کہ اس میں ایک ہی ترکیب ہے، دو ترکیبیں اس میں نہیں ہیں. جمہور ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اخفش اور کوفی بھی یہی کہتے ہیں، یعنی یہ مثال اتفاقی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ زید مبتدا ہے، فی دار ہی خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے، کیوں آگا جان؟ اس لیے کہ ضمیر جو ہے وہ متأخر کی طرف، صحیح ہے نا، ضمیر متأخر کی طرف لفظاً و رتبتاً تاکہ نہ پلٹے. اس لیے کہ ضمیر متأخر کی طرف لفظاً و رتبتاً جو ہے وہ نہ پلٹے، کیونکہ مبتدا کا رتبہ پہلے ہوتا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے بلکہ زید کو کہتے ہو کہ یہ فاعل ہے تو پھر ضمیر پلٹے گی، کس کی طرح پلٹے گی؟ متأخر کی طرح پلٹے گی، لفظاً و رتبتاً. ٹھیک ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے نا، ضمیر متأخر کی طرف پلٹے لفظاً و رتبتاً، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، لہذا اس بات کی خاطر یہ ہے کہ اس میں ایک ترکیب کرو، زید مبتدا فی دار ہی خبر، اور زید کا رتبہ چونکہ مبتدا ہے پہلے ہے، ضمیر صحیح پلٹے گی، ضمیر پیچھے کی طرف پلٹتی ہے، درست پلٹ جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا اس میں تو یہ ہو گیا. لیکن بھلا اگر تھا یہ جناب فی دار زیدن، فی دار ہی نہیں، اور اوپر جو پڑھ رہے تھے فی دار زیدن، اس مثال کے اندر دو نظریے تھے. فی دار زیدن میں دو نظریے تھے. جمہور کہتے تھے زید مبتدا ہے، فی دار خبر ہے، بس. اخفش اور کوفی کہتے تھے فی دار زیدن میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، زید مبتدا فی دار خبر مقدم، یا فی دار کے لیے زید فاعل. اس میں تھا لیکن تھوڑی ایک ضمیر آئی ہے بس، فی دار ہی زیدن. اس ضمیر کے آنے کی وجہ سے سب کا اتفاق ہے، جمہور ہوں اخفش کوفی سب کا، کہ اس میں ایک ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ زید مبتدا ہے، فی دار جو ہے وہ خبر مقدم ہے. لا خلاف فی تعیین الابتداء، کوئی اختلاف نہیں ہے ابتدا کے معین کرنے میں اس میں. ٹھیک ہے، یہ ایک یاد رکھنا، ترجمہ کریں گے اس مثال میں. ایک اور مثال دوں آپ کی خدمت میں جناب. فی دار ہی قیام زیدن، فی دار ہی قیام زیدن،
اس میں کیا کرنا جناب علی؟ کوفی کہتے ہیں کہ یہ مثال ہی غلط ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ کوفی کہتے ہیں فی دار ہی قیام و زیدن، یہ مثال ہی ٹھیک نہیں ہے. چونکہ توجہ کرنا، اگر فاعل بناتے ہیں، قیام کو فاعل بناتے ہیں فی دار کے لیے، تو ضمیر پلٹ رہی ہے متأخر کی طرف لفظاً و رتبتاً. صحیح نہیں ہے نا؟ ضمیر متأخر کی طرف پلٹے لفظاً و رتبتاً، یہ صحیح نہیں ہے. اگر فاعل بنا لیں فی دار کے لیے قیام کو فاعل نہیں بنا سکتے. مسئلہ وہی ضمیر کا ہے، ضمیر متأخر کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک. اچھا، آپ اس کو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کہیں کہ جناب علی یہ مبتدا بنا لیتے ہیں، مبتدا بناتے ہیں. صحیح ہے، فی دار کو خبر بناتے ہیں، قیام کو کیا کرتے ہیں؟ مبتدا بناتے ہیں اور یہ کام کر لیتے ہیں. نہیں، یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے یہ مثال، کیونکہ ضمیر مبتدا کی طرف نہیں پلٹ رہی تاکہ آپ کہیں اس کا رتبہ ٹھیک ہے پہلے ہے. ضمیر پتہ ہی کہاں پلٹ رہی ہے عزیزو؟ ضمیر مبتدا جس کی طرف مضاف ہوا ہے نا، مضاف الیہ کی طرف پلٹ رہی ہے، اور مضاف الیہ کا رتبہ بعد میں ہوتا ہے. پھر بھی ٹھیک نہیں ہے ضمیر کا پلٹنا. ٹھیک ہے، لہذا کوفی کہتے ہیں ہماری نظر میں تو یہ مثال ہی غلط ہے. فاعل بناؤ پھر بھی ضمیر متأخر کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک، اگر مبتدا بناؤ ٹھیک ہے تو پھر بھی ٹھیک نہیں، چونکہ ضمیر مبتدا کی طرف تو پلٹ نہیں رہی. اگر مبتدا بھی بنائیں ہم تو ضمیر مبتدا کی طرف نہیں پلٹ رہی، ضمیر پلٹ رہی ہے مبتدا جس کی طرف مضاف ہوا ہے، زید مضاف الیہ کی طرف پلٹ رہی ہے، اور مضاف الیہ کا رتبہ پھر بھی بعد میں ہوتا ہے. لہذا کوفی کہتے ہیں یہ مثال ہی غلط ہے جناب. توجہ فرمائی. بصری کہتے ہیں یہ مثال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، مبتدا بنا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فاعل بنائیں تو اشکال ہے. بصری کہتے ہیں فاعل کی صورت میں ضمیر متأخر کی طرف پلٹے گی، لیکن اگر یہ ہم قیام و زیدن کو جو ہے مبتدا بنا لیں، فی الدار کو خبر بنا لیں، ٹھیک ہے، تو اشکال لازم نہیں آتا ہے. بصری کہتے ہیں یہ مثال ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، قیام و زیدن مبتدا فی الدار ہی کی ضمیر پلٹا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں بھائی؟ وہ تو بھائی مبتدا جس کی طرف مضاف ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے نا، مبتدا کا رتبہ پہلے ہے نا بھائی. مبتدا جس کی طرف مضاف ہے مضاف الیہ، اس کا رتبہ تو پہلے نہیں ہے یا نہیں؟ بصری کہتے ہیں ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے، جب مبتدا کا رتبہ مقدم ہوا تو مبتدا جس کی طرف مضاف ہوا ہے، جس سے وہ مبتدا تمام ہو رہا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مقدم ہے. مبتدا مقدم ہے نا، اور ہر وہ چیز جس سے یہ اسم مبتدا تمام ہو رہا ہے، یہ نہیں اس مبتدا کے ریلیٹڈ چیزیں مربوط، جو چیزیں اس سے مربوط ہیں وہ بھی ان کو ساتھ لے کر مقدم کر دے گا. ضمیر کا پلٹنا درست ہے. کلیئر کر پایا یا نہیں؟ دو باتیں میں نے کی ہیں آج اس تنبیہ کے اندر، دوبارہ آپ لطفاً توجہ فرمائیے. ایک بات کی ہے فی دار ہی زیدن، یہ مثال دی میں نے، اس کے بارے میں بتایا کہ سب کا اتفاق ہے کہ زید مبتدا ہے، فی دار ہی خبر مقدم ہے. اس مثال میں جمہور ہوں، کوفی ہوں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک ہی ترکیب اس میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات کی ہے. اس کے بعد اگلی مثال لکھ دی ہے فی دار ہی قیام زیدن، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کیا حکم ہے اس مثال کا. کوفیوں کی نظر مثال پہ کاٹا، یہ ٹھیک نہیں، چونکہ قیام زیدن کو قیام کو فاعل بنائیں، ٹھیک، پھر بھی ضمیر پلٹ رہی ہے متأخر کی طرف، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس قیام زیدن کو مبتدا بناتے ہو
ٹھیک ہے، فی الدار کو خبر بناتے ہو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، چونکہ مبتدا کی طرف ضمیر نہیں پلٹ رہی، ضمیر پلٹ رہی ہے مضاف الیہ، مبتدا کا جو مضاف الیہ ہے اور اس کا رتبہ بعد میں ہے۔ مبتدا ٹھیک ہے نیت تقدیم میں ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مضاف الیہ تو مؤخر ہوتا ہے نا، لہذا مبتدا بناؤ تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کام، فاعل بناؤ پھر بھی ٹھیک نہیں۔ بصری کہتے ہیں فاعل کی صورت میں ہم بات نہیں کرتے، لیکن مبتدا بنانے میں یار کیا حرج ہے، قیام زیدن مبتدا ہے، فی دار خبر مقدم ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ضمیر مبتدا کی طرف نہیں پلٹ رہی، ضمیر مبتدا کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے بلکہ ضمیر پلٹ رہی ہے مبتدا کے مضاف الیہ کی طرف، کوئی حرج نہیں ہے، مبتدا کا رتبہ تو مقدم ہے نا، تو ہر وہ چیز جو اس مبتدا سے مربوط ہو گئی، زنجیرہ مبتدا سے اس کا لگ گیا مضاف الیہ ہونے کی صورت میں، تو یہ مبتدا اپنے مضاف الیہ کو بھی فرنٹ پہ لے آئے گا، مبتدا کا رتبہ مقدم ہے نا، تو زنجیرے وار مضاف الیہ کو بھی کھینچ کے پہلے نمبر پہ لے آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ فرما لیں، یہ پڑھتا ہوں پھر آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، تنبیہ لا خلاف فی تعیین الابتداء فی نحو فی دارہ زید، کوئی اختلاف نہیں ہے ابتدا کے معین ہونے میں، فی نحو فی دارہ زید والی مثال میں زید مبتدا فی دارہ خبر، کیوں آجان لأن لا یعود الضمیر علی متأخر لفظا و رتبتا، تاکہ ضمیر متأخر کی طرف نہ پلٹے لفظا و رتبتا، اس لیے ہم نے زید کو مبتدا بنایا ہے، کیونکہ زید مبتدا کا رتبہ پہلے ہے، ضمیر صحیح پلٹے گی، اگر فاعل بنایا یہی پیش آئے گی مشکل۔ کیوں ہم نے زید کو مبتدا بنایا، کیوں وجہ کیا تھی، لِأَنْ لَا يَعُودَ الضَّمِيرُ عَلَى الْمُتَأَخِّرِ لَفْظًا وَرُتْبَةً، تاکہ ضمیر متأخر کی طرف نہ پلٹے لفظاً و رتبتاً۔ فَإِنْ قُلْتَ اگر آپ کہیں فی دارہی قیام زید لم یجزہا الکوفیون، البتہ لم یجزہا فی دارہی قیام زید والی مثال کو کوفی حتماً جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اما علی الفاعلیت فلما قدمنا، اما فاعلیت کی بنا پر کہ قیام زید فی دار کا فاعل بنائیں، فلما قدمنا تو یہ بات پہلے گزری، کیا گزری کہ عود ضمیر علی المتأخر لازم آئے گا لفظاً و رتبتاً، توجہ، اما علی الابتدائیت، اما اگر اس کو بناؤ مبتدا فی الدار کو بناؤ خبر ابتدائیت کی بنا پر، پھر کیوں ٹھیک نہیں، فَلِأَنَّ الضَّمِيرَ لَمْ يَعُدْ عَلَى الْمُبْتَدَا، آگا ابتدائیت بھی بنائیں، ابتدائیت کی بنا پر ضمیر مبتدا کی طرف نہیں پلٹ رہی، ضمیر قیام کی طرف نہیں پلٹ رہی، ٹھیک ہے نا، بل علی ما اضیف الیہ المبتدا، بلکہ وہ پلٹ رہی ہے کس کی طرف، ما اضیف الیہ المبتدا، جس کی طرف مبتدا مضاف ہوا ہے، مبتدا جس کی طرف مضاف ہوا ہے یعنی زید، اس کی طرف پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، والمستحق للتقدیم، والمستحق للتقدیم انما هو المبتدا، جو مستحق ہے تقدیم کا وہ مبتدا ہے، مضاف الیہ تو نہیں ہے نا، یہ ہے کوفیوں کی بات۔ وَأَجَازَهُ الْبَصْرِيُّونَ عَلَىٰ أَن يَكُونَ الْمَرْفُوعُ مُبْتَدًا لَا فَاعِلًا، بصریوں نے اجازہ فی دارہی قیام زید والی مثال کو جائز قرار دیا ہے، اجازہ البصریون، یہی مثال جو پڑھ رہے ہیں فی دارہی قیام زید، اس کو بصریوں نے اجازت دی ہے، اللہ یکون المرفوع مبتدا، کہ مرفوع کیا ہو، مبتدا لا فاعلا، فاعل نہ ہو، تو لہذا ٹھیک ہے، لِقَوْلِهِمْ، چونکہ کہتے ہیں عربوں کا قول ہے، دیکھو فی اکفانہ درج المیت، یہ عربوں کا قول ہے نا، یہاں
फी अकफान ही की ज़मीर कहाँ पलट रही है? दर्जुल मैयत मुजाफ इलैह की तरफ पलट रही है। दर्जो का जो मुजाफ इलैह है ना मैयत, उसकी तरफ पलट रही है। इसी हमारी मिसाल की तरह अरबों का कौल है फी अकफान ही दर्जुल मैयत, कफन में मैयत को जो है ना लपेटा गया, या मुजाफ इलैह मैयत की तरफ पलटी है। ठीक है, सही है ना, हम ऐसे तो नहीं कर रहे। व इज़ा कानल इस्मो फी नियत तकदीम काना माहो मिन तमाम ही कदालिक। तवज्जो, इज़ा कानल इस्मो फी नियत तकदीम, जब इस्म नियत तकदीम में है। कौन इस्म? ये दर्ज, इस मिसाल में दर्ज जो मुबतदा है। इस्म जब नियत तकदीम में, नियत में मुबतदा मुकद्दम है, जब इस्म नियत तकदीम में है, काना माहो मिन तमाम ही कदालिक, तो वो चीज जो तमाम ही इस इस्म को तमाम कर रही है, कदालिक वो भी नियत तकदीम में है। कदालिक यानी वो भी नियत तकदीम में है। काना माहो मिन तमाम ही, वो जो तमाम ही इस इस्म को तमाम कर रही है ना, कदालिक वो भी ऐसे है, यानी नियत तकदीम में है। तमाम हुई तंबी। इसके बाद अजीजों जो हमारा मतलब है वो ये है, बहस हमारी अब उन मवारिद के बारे में है जिनमें ज़र्फ और जार मजरूर के मुतल्लिक को हज़फ करना वाजिब है। वो मवारिद जिनमें ज़र्फ और जार मजरूर के मुतल्लिक को हज़फ करना वाजिब है। मैं आपको एक कुल्ली बात कहता हूँ, यहाँ इन्होंने 8 मवारिद बयान किए हैं जहाँ ज़र्फ और जार मजरूर के मुतअल्लक़ को हज़फ करना वाजिब है। इन्होंने कहा है 8 जगह हैं, वह हुआ समानिया। पहले मैं आपको तकरीबन एक कुल्ली कायदा देता हूँ। अगर ज़र्फ और जार मजरूर का मुतअल्लक़ अफ़आल उमूम में से हो तो हज़फ करना वाजिब है। अगर अफ़ाल खुसूस में से हो तो हज़फ नहीं करते। ये कुल्ली बात है। ज़र्फ और जार मजरूर का मुतअल्लक़ अगर अफ़ाल उमूम में से हो, ठीक है, जैसे इस्तक़र्रा कायनुन, ठीक है, तो उसका हज़फ करना वाजिब है। ठीक है, अब जो इन्होंने बताया है, इन्होंने मवारिद को खोल दिया। मैंने कुल्ली बात की, ज़र्फ और जार मजरूर का मुतल्लिक़ अफ़आल उमूम में से हो, ठीक है, तो उसका हज़फ करना वाजिब है। अगर अफ़आल खुसूस में से हो तो फिर वाजिब नहीं है। अफ़आल उमूम जैसे सबता कायनुन मुस्तक़र्रुन इस्तक़र्रा, ये जो वजूद मुतलक पर जो दलालत करें। अच्छा, जो इन्होंने बताया है वो कागजान 8 मवारिद हैं, 8। वह हुआ समानिया, ज़र्फ और जार मजरूर का मुतल्लिक़ जो हज़फ करते हैं वो 8 जगहों में है। पहला जब ज़र्फ और जार मजरूर सिफत वाक़े हों तो वहाँ मुतल्लक़ को हज़फ करते हैं, जब ज़र्फ और जार मजरूर सिफत वाक़े हो रहे हों। मिसाल दूँ आपकी खिदमत में, ये पहला मौरिद जहाँ सिफत हैं। और कसय्यबिन मिनस समाए, यहाँ इस आयत शरीफा में मिनस समाए सिफत है, इसमें नकराए महज़ा का सय्यबिन की सिफत है। ठीक, जब सिफत वाक़े हो रहा है ये जार मजरूर तो इसका मुतअल्लिक़ हज़फ है, कायनुन या मुस्तक़र्रुन मुक़द्दर है। मिनस समा का मुतअल्लिक़ कायन या मुस्तक़र्रुन मुक़द्दर है। इसी तरह मौला अमीर का कौल है जहाँ जार मजरूर सिफत वाक़े हुआ है और मुतल्लक़ हज़फ है, ला यरजुवन्ना अहदुन मिनकुम इल्ला रब्बा। मिनकुम सिफत है अहद की, और मिनकुम का मुतअल्लक़, मिनकुम जो सिफत है अहद की, इसका मुतअल्लक़ कौन है मिनकुम का? कायनुन मुक़द्दर है मसलन। ठीक, ये पहला मौरिद। क्या भला? ज़र्फ और जार मजरूर के मुतल्लिक़ को हज़फ करना वाजिब है जब वो क्या वाक़े हो रहा हो? सिफात। नंबर 2, जब ये ज़र्फ और जार मजरूर हाल वाक़े होना, हाल, ज़र्फ और जार मजरूर जब हाल वाक़े हो रहे हूं तो मुतअल्लिक़ का हज़फ करना वाजिब है, वाजिब। जैसे फ़ख़रज अला कौमी फ़ी ज़ीनतिही,
توجہ فرمائی فی زینت ہی حال ہے کس کا حال ہے؟ ضمیر مستتر جو خرجہ میں ہے اس کا یہ حال ہے اور اس کا متعلق مقدر ہے، ٹھیک، کائنن فی زینت ہی آگاہ حال ہے اور اس کا متعلق حذف ہے کائنن مثلا، ٹھیک ہو گئی بات۔ تیسری صورت آگے جہاں ظرف اور جار مجرور صلہ واقع ہوں، صلہ وہاں بھی متعلق کا حذف کرنا واجب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ظرف اور جار مجرور جہاں صلہ واقع ہو رہی ہوں، صلہ متعلق کا حذف کرنا واجب ہے، جیسے من فی السماوات، من موصول، فی السماوات والارض صلہ، متعلق حذف ہے یکون مثلا، ومن عندہ یہاں بھی من موصولہ ہے، عندہ جو ظرف ہے یہ صلہ واقع ہو رہا ہے اور اس کا متعلق بھی فعل مقدر یکون ہے جس کا حذف کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ 3 موارد بتائے ہیں، ٹھیک ہے، 5 موارد ہمارے رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گے۔ آئیے یہ 8 میں سے 3 موارد جو بیان کیے ہیں پڑھ لیتے ہیں۔ ما یجب فیہ تعلقہما بمعذوف، ما وہ موارد یجب فیہ جن موارد میں تعلقہما بمعذوف، تعلقہما ظرف اور جار مجرور کا معذوف سے تعلق واجب ہے، وہو ثمانیۃ، وہو اور وہ ما یجب جو موارد واجب ہیں، ٹھیک ہے، ما یجب جن میں معذوف متعلق کا معذوف کرنا واجب ہے، وہ کتنے ہیں؟ وہو ثمانیۃ اور وہ 8 ہیں۔ احدھا ان میں سے ایک ان یقع صفتن، ان یقع تثنیہ کون؟ ظرف اور جار مجرور صفت واقع ہوں، وہاں متعلق حذف کرنا واجب ہے، نہ وہ قول ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کصیب من السماء، عرض کر چکا ہوں اس آیہ مجیدہ میں من السماء صفت ہے اس میں نکرہ سیبین کی، اور اس کا متعلق من السماء کا کائن یا مستقر مقدر ہے۔ وقول امیر المؤمنین علیہ السلام لا یرجون احد منکم الا ربا، یہاں منکم صفت ہے احدن کی اور منکم کا جو متعلق ہے وہ معذوف ہے کائن، مثلا تم میں سے کوئی امید نہ رکھے الا ربہ سوائے اپنے رب کے، الثانی آگاہ 8 میں سے دوسرا، جہاں متعلق کو حذف کرتے ہیں 8 مورد ہیں نا، ان میں سے دوسرا ان یقع حالن، ان یقع حالن ظرف اور جار مجرور جب حال واقع ہوں، نہ وہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون کے بارے میں ہے کہ وہ خارج ہو اپنی قوم میں زینت در حال زینت، فی زینتہ حال ہے خروج کے اندر ضمیر کا، اور اس کا متعلق فی زینتہ کا متعلق عامل مقدر کائنن ہے، ٹھیک۔ واما قولہ، اما یہ اللہ کا قول ہے فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، توجہ فرما رہے ہو یہاں اما قولہ، اما یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول آیا ہے فلما رآہ مستقرا عندہ، یہاں غور فرمائیے، یہاں عندہ جو ظرف ہے اس کا متعلق مستقرن جو ہے افعال عموم ہے اور ذکر ہوا ہے، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اما قولہ مستقرن عندہ، عندہ کا متعلق مستقرن ذکر ہوا ہے جبکہ حذف کرنا واجب تھا، جواب دیں گے فزعم ابن عطیہ ان مستقرن هو المتعلق الذي يقدر في امثال قد ظہر، ابن عطیہ نے گمان کیا ہے کہ مستقرن متعلق ہے الذي يقدر في امثال، جو امثال میں مقدر ہوتا تھا، مستقرن هو المتعلق مستقر مقدر ہے اس آیت میں، الذي يقدر في امثال جو امثال میں مقدر ہوتا تھا، قد ظہر ظاہر ہوا، بھائی
شاذ و نادر ظاہر ہو گیا ہے، ابھی ظاہر ہو گیا ہے ورنہ مقدر ہوتا ہے. والثواب ما قالہ ابو البقاء وغیرہ من ان هذا الاستقرار معنی عدم التحرک لا مطلق الوجود. مصنف فرما رہے ہیں صحیح بات یہ ہے جو ابو البقاء نے کی ہے. وہ کیا ہے توجہ کرنا، استقرار کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے استقرار خاص، استقرار خاص یعنی عدم تحرک، عدم تحرک یہ ہے استقرار کا معنی خاص. ایک معنی عمومی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معنی عمومی کیا ہے؟ مطلق وجود، ٹھیک ہے نا، اس پر دلالت کرتا ہے. اور یہاں معنی خاص مراد ہے، یہاں مستقر کا خاص معنی مراد ہے، عام مراد نہیں ہے. مستقر کے دو معنی ہیں نا، ایک خاص ایک عام، ٹھیک ہے. یہاں خاص معنی جو عدم تحرک کا معنی ہے وہ مراد ہے، وہ دوسرا نہیں ہے، لہذا غلطی ہو رہی تھی. والثواب ما قالہ ابو البقاء، ثواب یہ ہے جو ابو البقاء نے کہا ہے وغیر ابو البقاء نے کہا ہے من ان هذا الاستقرار معنی عدم التحرک، اس استقرار کا معنی عدم تحرک ہے، لا مطلق الوجود والوصول، نہ کہ مطلق وجود اور اصول ہے. فہو کون خاص، پس یہ کون خاص ہے، کون عام مراد نہیں ہے، یہ کون خاص مراد ہے. الثالثو، تیسرا مورد، 8 میں سے تیسرا، جہاں بلا کیا ظرف اور جار مجرور کے متعلق کو حذف کرنا واجب ہے. وہ تیسرا کیا ہے؟ ان یقع صلتن، ظرف اور جار مجرور صلہ واقع ہوں، نحو قولہ، جیسا اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یا من موصول کا صلہ فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، یہ واقع ہو رہا ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، من موصولہ کا، ٹھیک ہے، جو صلہ ہے وہ عندہ ظرف واقع ہو رہا ہے. یہاں دونوں میں جار مجرور اور ظرف دونوں میں جو متعلق ہے وہ فعل مقدر یکونو ہے. وہ کیا ہے جان؟ یکونو ہے. 3 مورد ہو گئے اور ایک دو اور بھی ساتھ بیان کر سکتا ہوں اگر اجازت دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چوتھا مورد، 8 میں سے چوتھا، 8 میں سے چوتھا بھلا کیا؟ جہاں ظرف اور جار مجرور کے متعلق کا حذف کرنا واجب ہے، واجب. وہ کیا ہے؟ جب ظرف اور جار مجرور عزیزوں خبر واقع ہوں، جب ظرف اور جار مجرور خبر واقع ہو رہے ہوں تو وہاں متعلق حذف کرنا واجب. زید عندکا او فی الدار، عندکا خبر ہو رہی ہے، فی الدار خبر ہے، لہذا عندکا اور فی الدار کے متعلق کا مثلا مستقرن کا حذف کرنا واجب ہے. اچھا کہا ہے کبھی کبھی نا یہ جو متعلق ہے ضرورت کی بنا پر ظاہر بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی متعلق ضرورت کی بنا پر ظاہر بھی ہوتا ہے. الرابع ان یقع خبرن، چوتھا مورد ان یقع جب ظرف اور جار مجرور خبر واقع ہوں، نحو زید عندک او فی الدار ربما ظہر، ٹھیک. اچھا اس مثال میں پھر نہ کہنا کیا کہا ہے بلا زید عندک او فی الدار میں، ٹھیک ہے. اس مثال عندک جو ظرف ہے، دوسری مثال جو فی الدار ہے جار مجرور، یہ خبر واقع ہوئے ہیں نا، اور ان کا متعلق مقدر ہے مستقر مثلا. وربما ظہر فی ضرورت، چے بسا وہ نا متعلق ظاہر ہوتا ہے فی ضرورت، ضرورت کی بنا پر، کا قول ہے، جیسا کہ قول ہے شاعر کا لکل عزو ان مولا کا عزا و ان یوہن فانت لدا بوہت الہون کائنون. فانت مبتدا، لدا ظرف ہے خبر ہے، اور اس لدا کا متعلق کائنون ذکر ہوا ہے ضرورت شعری کے تحت. مانا کہ لکل عزو، آپ کے لیے عزت ہے، ان مولا کا عزا، اگر آپ کا مولا عزیز ہے تو آپ کے لیے عزت ہے. وَإِنْ يُهَنْ فَأَنْتَ لَدَا بُهُوَةَ الْهُونِ قَائِن،
اگر او ذلیل شود، اگر آپ کا مولا ذلیل ہو جائے تو تم بھی ذلت و خواری میں ہو۔ موفق مید رہو، سلامت رہو عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔